جی ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک بڑے اہم موضوع پر بات کرنی ہے اور وہ موضوع ہے کہ ایک نادیدہ ویڈیو کا بڑا ذکر ہو رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے 7 ویڈیو آ رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 1 ویڈیو آ رہی ہے، کوئی اس کے نازیبا پن کی گرافک ڈیٹیلز بتا رہا ہے، اور پی ٹی آئی والے بہت زیادہ اس پہ پریشان ہیں، اور سب سے زیادہ اس کی پروموشن جو ہے وہ فواد چودھری صاحب یا پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کا بھی ایک بیان آیا کہ اس طرح کی ویڈیو نہیں آنی چاہیے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان نے خود کہہ دیا کہ جو ہے عید کے بعد میری کردار کشی کی ایک تحریک شروع کی جائے گی اور باقاعدہ ایک منظم بات کی جائے گی۔ اب مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ میں سے ابھی تک کسی نے کوئی ویڈیو کا ذکر نہیں کیا، لیکن میں اس طرح کے موضوعات پر بات نہیں کرتا۔ میرے خیال میں یہ فضول موضوعات ہوتے ہیں، اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اتنا زیادہ اس پہ شور ہے اور تمام جو بڑے بڑے صحافی ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس طرح کی ویڈیوز کا ذکر کر رہے ہیں کہ ویڈیو مارکیٹ میں آنے والی ہے، اور کسی نے دیکھ لی ہے وہ اس کی بہت ہی غلیظ ڈیٹیلز بتا رہا ہے، کچھ لوگوں نے نہیں دیکھی وہ اندازے سے بات کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سارا ڈیفنس پہ چلا گیا ہوا ہے ان ویڈیوز کے حوالے سے، اور اس کی پروموشن جو ہے ایک فیک بیان زرتاج گل کا بھی لگ رہا ہے جو ٹویٹ پہ وہ مجھے فیک لگ رہا ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ اور پروموشن اس کی جو ہے وہ تحریک انصاف والے ہی کر رہے ہیں، کیونکہ اگر وزیر اعظم کیوں اس پہ موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت پڑی، کیونکہ سابق انفارمیشن منسٹر وہ یہ بات کر رہے ہیں اور عمران خان نے اس حوالے سے بات کی، تو پھر ظاہر ہے یہ کہ اور سارے صحافی بات کر رہے ہیں تو پھر اس پہ بات تو کرنی ہے۔ تو اب 2-3 باتیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں لوگوں کے لیے سمجھنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر کسی کے نازیبا کنڈکٹ کے حوالے سے، کوئی سیکشول ریلیشن کے حوالے سے کوئی ویڈیو ہے اور اس کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے اور کوئی اس کو لا کر کسی کی تضحیق کرنا چاہ رہا ہے، جو ظاہر ہے لگتا ہے عمران خان کی تضحیق کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے کیا تعلق ہے، یہ اس کے خاندان کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ اس میں پولیٹکس، اس میں بلیک میلنگ، اس میں ریاستی ادارے یہ نہیں آنے چاہیے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے اور بہت نچلے لیول کی سوچ ہے یہ کہ اس طرح کی ویڈیوز لا کر لوگوں کو بلیک میل کیا جائے، اور سیاسی لوگوں کو۔ کیا ماضی میں اس طرح ہوتا رہا؟ جی بالکل اس طرح ہوتا رہا۔ ماضی میں ججوں کی اور بیوروکریٹس کی، بزنس مین کی، صحافیوں کی ویڈیوز ریکارڈ کی گئیں اور ان کو بلیک میل کیا گیا۔ جج ارشد ملک کا قصہ آپ کے سامنے ہے، ان کو بھی کسی نے ان کی نازیبا ویڈیو دکھا کر بلیک میل کیا تھا، اور ایک ملک کی تاریخ کا ایک ہولناک ترین فیصلہ ان سے کروایا تھا۔ یہ ہوتا تو ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے معاملہ ہے، لیکن اس کے نتائج قومی سطح پر آ سکتے ہیں، اور یہ بہت خوفناک چیز ہے۔ یہ اس طرح کی بلیک میلنگ سے ماضی میں بہت سارے فیصلے لیے گئے ہوں گے، کچھ ہمیں پتہ ہیں، کچھ ان نون ہیں، ان کے بارے میں شاید ایسے فیصلے کروائے ہوں اور ویڈیوز دکھائی گئی ہوں، اور اس کی بیسس پر یہ سب کچھ بہت سارے فیصلے لیے ہوں، ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ان کی ظاہر ہے جب انہوں نے فیصلے دے دیے گئے ہوں گے، بیوروکریٹس نے سرنڈر کر دیا ہوگا، یا صحافیوں نے بات کرنا چھوڑ دی ہو گئی، ڈر گئے ہوں گے، بلیک میل ہو گئے ہوں گے، تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ ختم، وہ بات چھپ گئی ہوگی۔ اسی بات پہ تو بلیک میلنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے گی۔ تو یہ بہت ہی
گھٹیا قسم کا کام ہے. گھٹیا از دا رائٹ ورڈ. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو اس طرح ذاتی افعال کی وجہ سے, ذاتی غلطیوں کی وجہ سے قومی سطح پر بلیک میل نہیں کرنا چاہیے. ہوتا رہا ہے اس ملک میں انفارچونیٹلی. لیکن ایک اور واقعہ ہمارے ذہنوں میں ہے, وہ ابھی ریسنٹ پاسٹ کا ہے. وہ یہ ہے کہ محمد زبیر جو گورنر بھی رہے اور مریم نواز کے ترجمان بھی رہے, ان کے حوالے سے بھی کچھ ویڈیوز آئی تھی جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ فیک ویڈیوز ہے, یہ درست ویڈیوز نہیں ہے. مجھے مسلم لیگ نون کی یہ بات بہت پسند آئی کہ اگر ہمارے معاشرے میں اس طرح کی کسی کی ویڈیو آ جائے تو لوگ اس شخص سے قطع کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں, اس کا ایک سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے, سیاسی جماعتیں اس سے جو ہیں کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہیں. لیکن مسلم لیگ نون نے اس کے باوجود انہیں اپنا ترجمان رکھا, جو کہ بہت اچھی بات ہے. کسی انسان کی غلطی سے آپ جو ہے یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے پولیٹیکل کریئر کو ختم کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سماج ایسا بن گیا. میں یقین سے کہتا ہوں کہ, اور بڑے وثوق سے کہتا ہوں, اس سماج میں کوئی فرشتہ نہیں. سب نے کسی نہ کسی زمانے میں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کی ہوگی. جو بڑے پولیٹیکل لوگ ہیں ان سے بھی غلطی ہوگی, اور جو چھوٹے لوگ ہیں یعنی جو اتنے اہم عہدوں پر نہیں ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی. اور ٹریجڈی اس سماج کی یہ ہے کہ چونکہ سب گناہ گار ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس شخص کی ویڈیو سامنے آ جائے وہی گناہ گار رہ جاتا ہے. باقی سارے نیک, پاک باز اور پوتر ہو جاتے ہیں, جیسے یہ ایک ہی شخص ہے اس سماج میں جو گناہ کر رہا ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی ویڈیو سامنے آ گئی ہوتی ہے اور جو اس پہ لان تان کر رہے ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز سامنے نہیں آئی ہوتی. ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا اس سے عمران خان کو اگر اس طرح کی کوئی ویڈیو ہے, اور یہ ابھی ایک مفروضہ ہے, عمران خان کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے, ان کی جو مقبولیت ہے جو ایک خاص حلقے میں ہے اس سے کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال ایسا کوئی ممکن ہے. دیکھیے یہ جو سٹار کرکٹرز ہوتے ہیں, فلم سٹارز ہوتے ہیں, اور یا ٹی وی کے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اس طرح کے اسکینڈل چلتے ہی رہتے ہیں. عمران خان 1971 سے اس طرح کی چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ انہیں اس سے کوئی بھی فرق پڑتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ویڈیو آ جائے تو کیا ان کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے. پی ٹی آئی کے سپورٹر کیا اس سے عمران خان کو اپنا لیڈر ماننا چھوڑ دیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں وہ اپنا لیڈر ماننا چھوڑیں گے, اس لیے کہ وہ ایک خاص قسم کا کلٹ ڈیولپ ہو گیا ہے. وہ اتنی بڑی معاشی غلطیوں کے باوجود عمران خان کو لیڈر مانتے ہیں, ان کی ہر غلطی پہ پردہ ڈالتے ہیں. تو یہ تو ایک چھوٹا سا ویڈیو کا معاملہ ہے. لیکن اگر اس موقع پہ جو لوگ کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس طرح کی ویڈیو لائی گئی تو انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر کسی کی ویڈیو لائی جا رہی ہے تو ان کی اپنی ویڈیو بھی کہیں نہ کہیں موجود ہوگی. آج اگر انہیں بلیک میل کی, وہ بلیک میل کر رہے ہیں, تو کل کو کوئی انہیں بلیک میل کیا جائے گا. اچھا, پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کس طرح کی ویڈیو ہے جس پہ خوف پیدا ہو رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی سیکشول قسم کی کوئی ریکارڈنگ ہوگی اور اس سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہوگی. ایک چیز ہو سکتی ہے جس سے خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو بہت خطرہ سا ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر اس ویڈیو میں کوئی ایسی ویڈیو ہے جس میں کرپشن کے کوئی درست حقیقی دستاویزی ثبوت ملتے ہیں. کوئی فرض کیجئے, مجھے کچھ علم نہیں ہے کہ وہ ویڈیو کیا ہے, لیکن اس میں کہیں پتہ چلتا ہے کہ کسی ٹھیکے میں عمران خان نے اپنا حصہ لیا, یا فرا گوگی والا جو کیس ہے وہ اس کے اندر عمران خان بھی حصے دار تھے, عمران خان کس طرح پیسے پکڑ رہے تھے, اس طرح کی اگر کوئی ویڈیو ہے تو پھر تو
اس کو ضرور سامنے آنا چاہیے، یا فارن فنڈنگ کے حوالے سے یا پھر پی ٹی آئی کے منسٹرز کے حوالے سے اگر کرپشن کے کوئی دستاویزی ثبوت ہیں تو ان کو ضرور سامنے آنا چاہیے۔ اس طرح کی ویڈیو تو میرے خیال میں عدالت میں بھی ثبوت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے، اور اس کو چھپانا جو ہے مناسب نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون نے عموماً ایسی حرکت نہیں کی کہ اس طرح کی ویڈیوز خود دیکھیں اور دوسروں کو بھی دکھائیں اور لیک کریں، یہ ان کا روایت نہیں ہے۔ وہ خاندانی قسم کے لوگ ہیں۔ پیپلز پارٹی والے بھی کوئی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، وہ بھی جمہوری لوگ ہیں۔ لیکن فرض کیجئے یہ جو مبینہ ویڈیو ہے، مفروضہ ہے ایک، یہ اگر عمران خان اور ان کے حواریوں کے پاس پی ڈی ایم کے حوالے سے ہوتی تو ان کا سوشل میڈیا اس ویڈیو کو کتنا پروپیگیٹ کرتا۔ وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا بڑا وہ عذاب بنا دیتے، کتنا کوہرام مچا دیتے۔ اور یہ جو اخلاقیات کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ جو ہے یہ کہیں پہ بھی نہ ہو رہی ہوتی۔ وہ پھر پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ان سارے معاملات سے ماورا میڈیا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے معاملات کو طے کرتا ہے۔ آخر میں بس ویڈیوز کے حوالے سے صرف ایک بات کرنی ہے۔ ماضی میں ان ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کو بلیک میل کر کے بہت بڑے بڑے فیصلے لیے گئے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز بنانا کتنا بڑا جرم ہے؟ اس کی بنیاد پر لوگوں کو بلیک میل کرنا کتنا بڑا جرم ہے؟ اور اس کی بنیاد پر ملکی سیاست کے فیصلے کروانا بلیک میل کر کے کتنا بڑا جرم ہے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ اس کی بڑی سخت سزا ہونی چاہیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے فلم کی طرح ویڈیوز کے مین کیریکٹر سامنے ہوتے ہیں، لیکن ڈائریکٹر کا چہرہ کبھی سامنے نہیں آتا۔ اس فلم کے یا اس طرح کی غلیظ فلموں کے ڈائریکٹر بھی جرم میں شریک ہے، بلکہ جرم سے بڑا جرم ان لوگوں کا ہے۔